جس کے ایک ایک لفظ میں 70 معانی، غور کیجئے گا، ایک ایک لفظ قرآن مجید کا، البطن فی البطن، البطن فی البطن، البطن فی البطن، یہ کون بتائے گا؟ یہ وہی منبر سلونی پہ بیٹھنے والا بتائے گا کہ جس کے سامنے آیتیں اتری ہوں، وہ شان نزول بتائے گا، وہ بتائے گا خشکی میں آیت کون سی اتری اور دریا میں کون سی اتری، مکے میں کیا تھا، مدینے میں کیا تھا، جنگ میں کیا تھا۔ جو ہر مقام پر ساتھ ہو اس کو مانو، جو ایک منزل میں ہو اور پھر رک جائے، یا پہلے اندھیرے میں ہو پھر روشنی میں آ جائے کسی مصلحت کی وجہ سے۔ مصلحتوں سے اسلام نہیں سمجھا جاتا، قربانیاں دے کر اسلام سمجھا جاتا ہے۔ مصلحت کا نام نہیں ہے اسلام، اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تھالی کے بینگن بن گئے، جہاں چاہا جھک گئے، ادھر بھی لڈو ادھر بھی لڈو، نہیں۔ اسلام نے صرف 2 راستے رکھے ہیں، یا حسینی بن جاؤ یا یزیدی بن جاؤ، تیسرا راستہ اسلام میں نہیں۔ زبان کی تبدیلی اور زبان کی مٹھاس، اسلام میں ایسی سیاست کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہاں اخلاق دل کے جھروکوں سے نکلنا چاہیے، جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو۔ دل الگ کچھ کہے، زبان کچھ کہے، اسے نفاق کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ منافقون قرآن میں اتارا تاکہ دنیا ہر موقع پر پہچانتی رہے کہ منافق کیا ہے اور مومن کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے وہ کون ہے مولا کائنات؟ وہ ہے امام المتقین، امام المتقین، متقیوں کا امام ہے۔ تو پہلے ہم سمجھے متقی کسے کہا جاتا ہے۔ تو صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ توجہ ہے، پہلے ہمیں ضرورت ہو گئی اس بات کی کہ ہم پہلے سمجھیں کہ متقی کسے کہا جاتا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ صرف آیت کریمہ کی تلاوت کر سکتا ہوں، قرآن مجید کا سورۃ البقرہ اور اس کی 177ویں آیت کریمہ، جس میں اللہ رب العزت نے متقی کے صفات گنوائے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو بڑی غور سے جا کے پڑھیے گا گھروں پر، اور جہاں جہاں مجلس سنی جا رہی ہے ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ لفظ تقوی اور متقی کسے کہا جاتا ہے اس کو پہچانیں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، پھر معرفت سمجھ میں آئے گی کہ امام المتقین کون ہے۔ اور جب یہ سمجھ میں آ جائے تو غدیر کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اب اعتراض نہ کرنا یہ کس کا مولا ہے، چونکہ پیغمبر نے کہا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو پہچانیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرقی والمغربی ولكن البر ان آمن باللہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة۔ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ۔ واقام الصلاة وآت الزکاة والسائلین وفی الرقاب والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ توجہ فرمائیں، اولئک الذین صدقوا
ایسے لوگ صادق ہیں، صدیق نہیں. ایسے لوگ صادق ہیں، صدیق نہیں. میں نے کہا کہ شرح ممکن نہیں ہو سکے گی، آج وقت نہیں رہے گا، لیکن پھر بھی ایک ملاحظہ فرمائے اس جملے کے اوپر. انشاءاللہ یہ میرا میسج ہے آج کی مجلس کا. کسے کہا جاتا ہے متقی؟ اور قرآن ہدایت کس کی کرتا ہے؟ ہدی للمتقین. متقی کون ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم. یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنی پیشانیاں جھکا دو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، یہ نیکی نہیں. ولیکن البر، نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر. اور ایمان کیا ہے؟ سورۃ الحجرات میں فرمایا وقالت الاعراب، ان لوگوں نے یہ کہا آمنا، ہم ایمان لائے. کہا گیا ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے، قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ تم اسلام لائے. یعنی اسلام زبان پہ آ کے رک گیا ہے، دل کی دھڑکنوں میں نہیں. قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان. ایمان تو ابھی داخل ہی نہیں ہوا قلب میں. ایمان داخل کیسے ہوگا؟ جب تک حب اہل بیت نہ آ جائے، اس وقت تک تمہارے قلب کی دھڑکنوں میں ایمان نہیں پہنچے گا. تو من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، قیامت پر ایمان لائے. نہ اللہ دیکھا نہ قیامت دیکھی، مگر ایمان ہو اندیکھا. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی تمہیں عادت ہو جائے کہ پہلی منزل پر ایمان رکھو بالغیب. اللہ غیب، قیامت نہیں. تم نے نہیں دیکھی، جس دن دیکھو گے پلٹو گے بھی نہیں ہے. اور جب وقت کا امام، وہ زمانہ تمہارے سامنے ہے، تو وہ بھی وہی صفت رکھنے والا، وہ بھی غیب سے ہدایت کرنے والا. توجہ کیجئے گا. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ، ایمان سارے فرشتوں پر رکھتا ہو. والملائکۃ، ایمان رکھتا ہو جس کے دروازے پر خود فرشتے سائل بن کر آئیں، اسے کیا کہیے گا؟ والملائکۃ والکتاب، تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہو. والنبیین، تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہو. وآت المال علی حبہ، اور اپنے مال کو اس کی محبت میں، نہ کہ ریاکاری سے، نہ کہ دکھانے کے لیے. سب کے سامنے اعلان ہوا، پبلک دیکھ رہی ہے، سائل سامنے آیا، صاحب کچھ دے دیجئے. اب سب سے بڑھ کے دنیا کا مانا ہوا کنجوس بھی سب کچھ نکال کے سب کے سامنے دے رہا ہے. کیوں؟ تاکہ نکلنے والا مجمع دیکھ لے کہ میں کتنا بڑا سخی ہوں. یہ نہیں جو نام و نمود کے لیے دے، وہ نہیں، علی حبہ، اس کی محبت میں جو دے. توجہ، اس کی محبت میں جو دے. وآت المال علی حبہ، اس کی محبت میں مال خرچ کرے. ذوی القربہ، اپنے قرابت داروں پر. والیتامى، یتیم پروری کا مادہ ہو اس کے اندر. والیتامى والمساکین، مسکینوں کو دیکھے. وابن السبیل، اللہ اکبر، ایک ایک منزل پر. والسائلین، سوال کرنے والوں کو دیکھے. وفی الرقاب، ایسے لوگوں کو دیکھے جو آج بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. آزادی کا مادہ رکھنے والا ہو، کچھ خرچ کرے تاکہ کسی کے کام آ جائے. کتنی منزلیں، کس کی صفت بیان ہو رہی ہیں؟ متقی کی. توجہ فرما رہے. اور اس کے بعد ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، اقامہ صلاۃ کرتا ہو. صلوات تو پڑھ دے محمد و آل محمد پر. نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، نماز تو انہوں نے بھی پڑھی ہے. نماز پڑھنا نہیں، اقامہ صلاۃ کرتا ہو. وآت الزکات، اور زکات دیتا ہو ہر حال میں. پھر اس کی شرح کی دوسرے سورے میں، سرا و علانیہ، ایسی زکات دے جو چھپا کر بھی دے، دکھا کر بھی دے،
ڈھونڈو، تلاش کرو قرآن میں، تاریخ میں کوئی ایسا زکات دینے والا جس نے ہر حالت میں زکات دی ہو اور پھر اللہ نے آئے ولایت اس کی شان میں نازل کی ہو۔ تو یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں متقی کہا جاتا ہے، اور ایسے صفات رکھنے والا جب متقی ہو، اس متقی جو وہ پیروی جس کی کرتا ہے، جس کی وہ اتباع کرتا ہے، جس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اسے امام المتقین کہا جاتا ہے۔ وہ ہے کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، وہ ہے کہ جس کے ہر فعل پر آیات الہی نازل ہوئی ہیں، ایسا گھرانہ کہ جس کے گھر سے شریعت کا رواج قائم ہوا ہو، ایسا گھرانہ جس کے گھر سے اسلام کائنات میں پھیلا ہو، ایسا گھرانہ جس کے آباء و اجداد کا نام لے کر لوگ مسلمان ہوتے ہوں، ایسا گھرانہ جس کے گھر سے اسلام میں پردے کا رواج قائم ہوا ہو، اسی کے گھرانے کو بے پردہ کر دیا جائے۔ اجرکم اللہ، اسی کے گھرانے کو بے پردہ کر دیا جائے۔ جس کے گھر میں اسلام پھیلا، جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا، اس کے گھرانے کی یہ قدر کی گئی۔ جس گھرانے کے لیے کہا گیا اس گھر سے وابستہ رہو تو نجات ملے گی، جس کے لیے کہا گیا فرمائش کی محبت کرو، مودت کرو اس گھرانے سے، اور جتنی فرمائش مودت اور محبت کے لیے کی گئی، قسم خدا کی اگر معاذ اللہ اس کے برخلاف اگر یہ کہا جاتا کہ میری آل سے معاذ اللہ دشمنی کرو، تو شاید اتنی دشمنی جب بھی نہ ہوتی جتنا فرمائش کے ساتھ ساتھ کہ ان سے محبت کرو، مودت کرو، تب اتنی دشمنی کی گئی۔ بے وطن کر دیا گیا، باغ رسول اجاڑ دیا، بچوں کی گودیاں خالی، ماؤں کی گودیاں خالی کر دی، چھوٹے چھوٹے کمسن بچے یتیم ہو گئے، اور عالم یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک نئی مصیبت مسلسل آپ سنتے آ رہے ہیں۔ کربلا کی مصیبتیں اپنے مقام پر ہیں، سکینہ معصوم بچی کی مصیبت وہ اپنے مقام پر ہے کہ اس لیے چلتے چلتے ابا عبداللہ الحسین نے سمجھا دیا تھا جب سکینہ نے فرمائش کی تھی، بابا آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، اور اسی جلتی ریت پر آخری وقت میں الوداع ہوتے ہوئے بیٹی کو باپ نے سینے کے اوپر لٹایا، اور اس کے بعد تسلی دیتے دیتے ایک جملہ کہا، بیٹی بیٹی اب اپنی اماں کے پہلو میں سویا کرو۔ تو بچی نے مچل کر ایک جملہ کہا، بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اماں کی بغل میں تو میرا بھیا اصغر سویا کرتا ہے۔ کہا بیٹا اب بدل لو مسئلہ، اصغر میرے پاس سویا کرے گا، تم ماں کے پہلو میں رہو۔ یہ عجیب جملہ تھا، قیامت خیز جملہ تھا۔ اور جب 11ویں محرم آئی تو ایک رسن میں 12 قیدی، اجرکم اللہ، ایک رسن میں 12 قیدی، اور بیبیاں جن کے سر برہنہ چادریں چھن چکی، اور عالم یہ ہے وہ ہستیاں کہ جن کو نصارہ نجران نے دیکھ کر یہ کہہ دیا تھا، اللہ اکبر، منزل امتحان میں وہ کربلا سے اسی طرح سے بے پردہ، اور عالم یہ ہے کہ سید سجاد اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، اور عالم یہ ہے کہ ساربان کی حیثیت سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم قافلہ سالار ہو، اس قافلے کو لے کر چلو۔ اور بس 2 جملے اور زحمت تمام کر رہا ہوں، بہت عجیب مصیبت ہے۔ کوفے میں جب یہ داخلہ ہوا، اور عجیب طرح کا داخلہ ہے، دیکھیے عزیزو، میں ایک فطری جملہ کہنے جا رہا ہوں، نفسیاتی جملہ، جہاں تک آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، نفسیاتی جملہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ نہ کرے کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں جاننے والے ہوں سب، کسی ایسے مقام پر کہ جہاں انسان کی ایک عزت ہو، ایک شان ہو، اور اس مقام پر رسوائی ہو اور توہین ہو،
ہر جگہ ہر نماز میں ہر گھڑی دعا کیا کریں، اللہ ایسے مقام پہ کوئی توہین نہ ہو، ہے نا؟ بڑی اچھی دعا ہے، لیکن کیسے کہوں میں، یہ شہزادی زینب اور ام کلثوم کو بے پردہ، بے مقلع چادر، رسن بستہ ایسے شہر میں لے جایا جا رہا ہے، کوفہ میں، کہ جہاں چند برس پہلے یہ شہزادیاں تھی کوفے کی۔ اللہ اکبر، آسان نہیں ہے۔ اور عالم یہ تھا کہ مولا امیر المومنین، کائنات کا مشکل کشا، کوفے میں اشراف آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے فرمائش کی، مولا ہماری بیٹیاں، ہماری عورتیں شہزادی زینب اور ام کلثوم کی زیارت کرنا چاہتی ہیں، کیا اجازت ہے؟ یہ کوفے کا حال عرض کر رہا ہوں، کیا اجازت ہے؟ امیر المؤمنین نے عرض کی، میں زینب اور ام کلثوم سے معلوم کر لوں۔ لیجئے، معلوم کیا باپ نے، بیٹی نے کچھ اظہار کیا کہ یہ زرق و برق لباس میں آئیں گی، مگر ہمارے پاس وہ ایسا لباس نہیں ہے۔ آواز دی، نہیں، مال دنیا سے زینت دینے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اللہ زینت دیتا ہے۔ لیجئے، اجازت ملی۔ اتنی خوشی منائی ان لوگوں نے کہ امیر المومنین کی بیٹیاں شہزادیوں نے زیارت کا موقع دے دیا ہے۔ اور بعض جملے یہاں تک اتنے ملتے ہیں کہ جیسے ہی وہ لوگ چلنے لگی تو ان کے مردوں نے دیکھا کہ وہ زرق و برق لباس اور زیورات سے آراستہ ہو کر چلنے لگی، تو ان کے مردوں نے کہا، کیا تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی کہ اس گھر میں جا رہی ہو زرق و برق لباس پہن کر، زیورات سے آراستہ ہو کر، اہل بیت کے گھر میں؟ نہیں، یہ شان نہیں، پرانے کپڑے پہنو، بوسیدہ کپڑے پہنو، جانا ہے اس گھر میں تب عزت ملے گی۔ لیجئے، لباسوں کو بدلا، یہ شان تھی کوفے میں ثانیہ زہرا کی، اور وہ ساری کی ساری عورتیں آئیں۔ اب اس کے بعد استقبال کیا علی کی بیٹی نے، دروازے کے اوپر موجود ہیں۔ یہ استقبال دیکھ کر کوفے کی بڑے بڑے گھرانے کی عورتیں چیخیں مار کر رونے لگی، یہ ہمارے استقبال کے لیے شہزادی دروازے تک آ گئی۔ اور اس کے بعد اشارہ کیا، کسی کپڑے کو بچھا کر آواز دی، آؤ یہاں پر بیٹھو۔ ساری عورتوں نے ہاتھ جوڑ کے منع کیا، شہزادی نہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اس پر ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہم زمین پر بیٹھیں گے، آپ بیٹھیے۔ یہ کوفہ ہے اس وقت کا جب ان کا بابا، یہ 47 کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن ہائے سن 61 میں جب زینب اور ام کلثوم اس لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ جب کوفے میں آ رہے ہیں، رسن بستہ ہے، پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اماریہ ہے، اونٹ ہے۔ اللہ اکبر، کیسے جملہ عرض کروں، روایت کا جملہ ملاحظہ فرمائیں۔ عبداللہ ابن عفیف اور زید ابن ارقم، نہ جانے کتنے لوگوں کی روایتیں ملتی ہیں، مگر آج صرف ایک جملے روایت کو بہت ہی مختصر لفظوں میں عرض کروں گا میں، اگر آپ اذن دیں۔ اللہ اکبر، جب یہ قافلہ گزر رہا ہے، آگے آگے سرہائے شہداء ہیں، اور پیچھے پیچھے یہ بیویاں موجود ہیں بے مقنع و چادر۔ اس عالم میں عجیب منظر یہ دیکھا کہ جس وقت یہ قافلہ چلتے چلتے، جب یہ قافلہ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچا، سر مظلوم ابا عبداللہ الحسین کا سر کس کے ہاتھ میں ہے؟ خولی ملون کے ہاتھ میں، نیزے پر بلند ہے۔ روایت کا عجیب جملہ ملا ہے، علامہ مقدس زنجانی نے بھی اس جملے کو لکھا ہے، صاحب ریاض القص نے بھی اشارہ فرمایا ہے، لکھتے ہیں کہ جب حسین کا سر جس نیزے کے اوپر موجود تھا اور خولی اٹھائے ہوئے تھا، جہاں پر جناب مسلم کا سر معلق تھا، بابو ساعت دارالعمارہ کی طرف جب یہ قافلہ وہاں تک آیا تو ایک مرتبہ نیزہ چھٹا اور زمین میں گڑ کر رہ گیا۔ لاکھ کوشش کی مگر نیزہ نہیں نکلا، حسین کا سر وہیں کے اوپر موجود ہے، کوشش کی جا رہی ہے۔ اتنے میں سب دوڑ کر قریب آئے، غور سے دیکھا، ادھر سے مسلم کا سر، ادھر سے آقا حسین کا سر، دونوں کے لبھائے مبارک ہلنے لگے، ایسا لگا کہ دونوں میں آپس میں گفتگو ہونے لگی
کیا گفتگو کی ہوگی؟ عجب نہیں آقا حسین نے کہا ہو بھیا مسلم ہم لٹ کر آ گئے، ارے تمہارے چھوٹے بھائی بھی کربلا میں شہید ہو گئے، میرا بھیا عباس بھی بازو قلم کرا کے آیا ہے۔ اور یہ کہتے کہتے عجب نہیں ایک جملہ کہا ہو حسین مظلوم نے، بھیا مسلم تمہاری بیوی آئی ہیں، تمہاری شریک حیات آئی ہے، تمہاری بیٹی بھی آئی ہے، پرسا دے گی ابھی، ہائے بابا کہہ کر۔ اور عزیزو اتنی تھوڑی دیر میں شمر ملعون وہ قریب آتا ہے، سید سجاد کے تازیانہ ہوا میں لہراتا ہے، میں کیسے جملے ادا کروں، اللہ اکبر، تازیانہ ہوا میں لہراتا ہے اور ایک مرتبہ اذیت دینا شروع کرتا ہے۔ سید سجاد اپنے بابا کے سر سے کہو کہ جلدی حرکت کرے ورنہ میں اذیت دیتا رہوں گا۔ ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، سر مظلوم کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا بابا آپ کے بیٹے کو مسلسل اذیت دی جا رہی ہے، وجہ تو بتائیں، آگے بڑھیے نا۔ بس کچھ اشارہ کیا اور وہ اشارہ بیٹا سمجھ گیا۔ کون سا اشارہ تھا کہ اتنے میں جناب مسلم کی بیٹی قریب آئی، آواز دی اماں بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بس جیسے ہی کہا بابا کی خوشبو آ رہی ہے، ایک مرتبہ ماں نے اشارہ کیا، ہاں بیٹا اپنے بابا کی زیارت کر لے، وہ سامنے سر معلق ہے۔ بیٹی نے بابا کہہ کر فریاد شروع کی اور اونٹوں کو آگے بڑھا دیا گیا۔ میں کہوں گا اے یتیم اے مسلم، کم از کم تو نے گریا تو کر لیا، تو روئی تو صحیح، کسی نے تماچے تو نہیں مارے، مگر ہائے سکینہ جب بابا کہہ کر روتی تھی تو شمر تازیہ نے مارتا تھا، سکینہ زمین پر گر کر فریاد کرتی تھی۔